أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ہاں مومنات، جس آیت کی ابھی میں نے تلاوت کی وہ ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہم کفروا. لیکن یہ آیت کس کے لیے ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو ہماری مجالس کا سلسلہ ہے تو ہم ہر مجلس کے شروع میں وہ آیت بیان کریں گے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام میں بیان کی تھی. تو آیت نمبر 54 سورہ توبہ یہ وہ آیت ہے کہ جب ابن عباس امام حسین علیہ السلام سے بات کر رہے تھے اور ابن عباس پوچھ رہے تھے کہ حسین اب کیوں جا رہے، حسین اب نہ جاؤ، حسین مدینے کو نہ چھوڑو. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انہم کفروا. ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ کافر ہیں. یہاں بنی امیہ کے لیے، یزید کے لیے امام حسین کہتے ہیں انہم کفروا باللہ وبرسولہ. یہ کافر ہیں کس کے اوپر؟ اللہ اور رسول کے منکر ہے. اور پھر امام حسین آگے کہتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كَسَالَى. یہ صرف ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. ان کی نماز صرف سستی، آڑس کے، دکھاوے کے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس آیت میں امام اس طرح سے اس آیت کو بیان کرتے ہیں ابن عباس کے سامنے، کہتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ خرچ نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دے رہے، حالانکہ وہ بہت کراہت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، مجبوراً دے رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے دے رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کر کے ابن عباس کو یہ بتا دیا کہ اے ابن عباس، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. حسین کافروں کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہا ہے. حسین کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ نہیں. ظاہری مسلمان ہیں لیکن اندر میں یہ مسلمان نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا تھا کس کس چیز کے لیے امام حسین نے سٹیپ اٹھایا، ہم سب کو پتا ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیں. میں سرچ کر رہی تھی کافی سال پہلے امام حسین کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام کو وارث الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہا گیا کہ حسین جو ہے وہ وارث انبیاء ہے. حسین موسیٰ کا وارث ہے، حسین عیسیٰ کا وارث ہے، حسین نوح کا وارث ہے. انشاءاللہ ہم اس آیت کی بھی تلاوت کریں گے جو جناب نوح نے تلاوت کی تھی اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، اور امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. تو ہاں مومنات، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے اندر تمام انبیاء کی کوالٹی ہے، تمام انبیاء کی صفتیں ہیں، تمام انبیاء کا صبر ہے، حلم ہے، شکر ہے، عبادت ہے.
قربانی ہے، سب کچھ امام حسین کے اندر ہے. لیکن ایک اور خاص چیز جو امام حسین کے اندر ہے وہ ہے تمام انبیاء کی حکمت عملی. ہر نبی کی الگ حکمت عملی تھی نا. حضرت نوح کو کشتی بنانی تھی، حضرت موسیٰ کا اپنا کام تھا، حضرت خضر کا اپنا کام تھا. ہر نبی اپنے دور کے مطابق چل رہا تھا. لیکن حسین کے اندر تمام انبیاء کی حکمت عملی آ گئی اور حسین نے اس حکمت عملی کو کربلا کے لیے استعمال کیا. سب سے پہلے جو حسین نے کام کیا، لوگوں کو خط لکھے. جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے تھے نا، حسین نے سب کو خط لکھے. کیا کہا؟ اے لوگو، میں حسین ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، تم لوگ بھی یزید کی بیعت نہ کرنا. خط لکھے، بڑے لوگوں کو لکھے، جانے پہچانے لوگوں کو لکھے، اچھے لوگوں کو لکھے اور سب پر حجت تمام کی. اس کے بعد امام علیہ السلام کی حکمت عملی میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سا دن چوز کیا، کون سی ڈیٹ چوز کی، کون سا مہینہ چوز کیا، کون سی جگہ چوز کی، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی میں آتا ہے. اور امام حسین نے بتایا کہ حسین شعب ابی طالب میں بھی آتا ہے، حسین محمد کی مزار میں بھی آتا ہے، حسین جنت البقیع میں اپنی ماں کے پاس ودا کے لیے بھی آتا ہے، حسین اپنی جدہ اپنی نانی خدیجہ کے پاس بھی جاتا ہے، وہاں ان کی مزار پہ بھی جاتا ہے، گریا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. اور حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب دیکھتے ہیں کہ حسین کا ایک ایک قدم کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. حسین نے اپنے سفیر چوز کیے، حسین نے خاص لوگوں کو چوز کیا. ہم نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کو حسین نے چوز کیا. اس کے بعد جو ہم خاص چیز پہ آتی ہوں، میں اس چیز کے طرف زیادہ میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کی طرف آؤں، کیونکہ جس طرح سے حسین کے صحابی تھے نا، جس طرح سے سپاہی تھے حسین کے، ہم بھی سپاہی ہیں امام زمان علیہ السلام کے. کیا ہمارے اندر ہمارے وقت کے امام کے لیے وہ چیز موجود ہے یا ہمارے حسین کے لیے وہ چیز موجود ہے؟ حسین نے چوز کیا صحابیوں کو. امام حسین نے ہزاروں کی تعداد میں نہیں چوز کیا، چند لوگوں کو چوز کیا. لیکن کیوں چوز کیا، کس وجہ سے چوز کیا؟ قرآن کے مطابق امام نے اصحاب کو چوز کیا. ہاں مومنات، امام حسین کے صحابی بڑے فرما بردار تھے. وہ عاقلانہ کام کرتے تھے، آگاہانہ کام کرتے تھے، عاشقانہ کام کرتے تھے، صابرانہ کام کرتے تھے، عابدانہ کام کرتے تھے. یعنی عبادت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہی آگے قدم بڑھاتے تھے. اور امام حسین کے جتنے صحابی تھے ان سب کے اندر معرفت الہی تھی، توحید تھی. انشاءاللہ ہم جب حضرت عباس علیہ السلام پر آئیں گے نا اور بی بی زینب پر آئیں گے تب وہاں کلیئر ہو جائے گا کہ معرفت الہی اور معرفت نبوت کس قدر ان کے اندر تھی. اور ایک خاص چیز کہتی ہوئی جاؤں کہ امام حسین کے جو اصحاب تھے ان کے اندر ایسی کوالٹی تھی. میں سب سے یہ بات کہتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ آئے ہم سب مل کر اس کوالٹی کو اپنے اندر لے آئیں. وہ سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ جب امام علی علیہ السلام مدینے میں تھے اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو لایا جا رہا تھا تو وہاں پر دو لوگ موجود تھے، ایک زبیر تھا اور ایک تھا مقداد. اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم مقداد ہیں یا ہم زبیر ہیں، ہم عباس ہیں یا ہم عباس نہیں ہیں. آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں،
کالا کالے کپڑے پہنتے، لباس کالا اپنا کر دیتے ہیں، ہم گریا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم امام مہدی کے سپاہی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ تو اگر ہم محمدی ہیں تو کیا ہمارا کردار مقداد جیسا ہے یا زبیر جیسا ہے؟ اگر واقعا مجھے حسینی بننا ہے نا تو امام ہمیں بتاتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں حسینی بننا ہے، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا بننا ہے، اگر تجھے فاطمہ الزہرا کا چاہنے والا بننا ہے تو سوچ لو، تم اس بات پہ چلو، اس آیت پہ چلو۔ تو ہاں مومنات، اس آیت کو کلیئر کرتی جاؤں گی اور اس بات پہ زور دوں گی کہ خدا را اس آیت کو اپنے اندر لیا اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، حسین کے صحابیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ صحابی کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر مقداد بھی تھا اس بازار میں اور زبیر بھی تھا، زبیر بن گیا، مقداد بن گیا۔ جب امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے لایا جا رہا تھا تو اس وقت مقداد بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے تھا اور زبیر بھی۔ ان میں سے کون تھا جس نے علی کے گلے سے رسی چھڑائی؟ آپ کو پتا ہے زبیر نے علی کے گلے سے رسی چھڑائی، مقداد نے نہیں چھڑائی۔ کیوں؟ کیونکہ مقداد جیسے علی جا رہے تھے، مقداد ساتھ جا رہے تھے۔ مقداد کی نظریں علی کی نظروں میں تھی، علی کی نظریں مقداد کی نظروں میں تھی۔ مقداد فقط انتظار کر رہا تھا کہ میرا وقت کا امام، میرا امام مجھے اجازت دے تو میں تلوار نکالوں، اور مقداد کا ہاتھ تلوار پہ تھا۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر زبیر نے اپنی چلائی، مقداد نے امام کا انتظار کیا کہ میرا مولا مجھے اجازت دے تو میں چلاؤں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جسد مبارک پر، جسم مبارک پر امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، جب ان کو زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کے اوپر جب تیروں کی برسات کی گئی تھی ان کے جسم مبارک پر، تو اس وقت عباس کہاں تھے؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا کیوں عباس جوش میں نہیں آئے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اس وقت بھی عباس موجود تھے۔ جب تیر چلائے جا رہے تھے نا تو بالکل مقداد کی طرح عباس کا ہاتھ تلوار پہ تھا، عباس کی نظر حسین پہ تھی، اور عباس صرف انتظار میں تھے کہ کب مجھے میرے مولا اجازت دیتے ہیں اور میں تلوار کو نکالتا ہوں۔ حسین نے اجازت نہیں دی، عباس نے تلوار نہیں چلائی۔ ہاں مومنات، حسین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم اگر چاہتے ہو حسینی بننا تو یہ کردار لاؤ، یعنی ہر اسٹیپ، ہر قدم، ہر چیز کو اپنے وقت کے امام کی اجازت سے کرو۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے، یہاں امام حسین بتاتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں نظر کی، میں نے سب کو دیکھا، لیکن جو میرے اصحاب تھے نا، میرے اصحاب جیسے مجھے کوئی نہیں ملے، میرے اصحاب اس عین آیت کے مطابق تھے۔ خداوند عالم کہتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو اللہ کہے، جو اس کا رسول کہے، عین اسی کے مطابق چلنا، اپنی نہ چلا۔ ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے، ہم تو اپنی چلاتے ہیں۔ کتنی دفعہ قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن ایک چیز کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں ہے۔ جہاں پر ہم نے دیکھا کوئی ایکشن، کوئی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی چیز جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے کی ہو اور ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مولا کائنات امیر المومنین نے انجام نہیں دی، ہم دیتے ہیں۔ محمد نے نہیں دی، ہم دیتے ہیں، ہم اپنی چلاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے لوگو اگر مومن ہو، اگر اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہو تو جو اللہ اور رسول کا اس کے عین مطابق ایک انچ، ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ بڑھو۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ نے اس طرح سے کہا تھا نا کہ یا حیو یا قیوم، یا قیوم یا حیو، تھوڑا کچھ اس کے لفظ تھے
قیوم کو پہلے کہہ دیا، حیوں کو بعد میں۔ امام نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم ہم پہ جھوٹ بول رہے، تہمت رکھ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ ہم نے کہا تھا حیو قیوم، یعنی جو لفظوں کو پھیر پھاڑ دینا ہمارے مطابق یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے، جو ہم بولے اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو علی نے کیا اور علی نے کہا اور علی نے بولا، جو رسول نے کہا کیا اور بولا، جو اللہ نے کہا اور کہا۔ جو اگر ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عیسائیت سے نکل جاتے ہیں، ہم اصحاب حسین سے نکل جائیں گے اور ہم اصحاب امام مہدی سے نکل جائیں گے۔ تو ہاں مومنان، یہاں پر امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے دیکھا میرے صحابیوں کے اندر کیا تھی، میں نے پوری حکمت عملی سے لوگوں کو چوز کیا، میں نے اپنے ایسے صحابی چوز کیے جو مقداد جیسے تھے، جن کی نظریں صرف اپنے وقت کے امام پر تھی، امام حسین پر تھی، کہ جو حسین بولے تو ہم کریں، جو حسین نہ بولے تو ہم نہ کریں۔ تو ہاں مومنات، یہاں امام حسین بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میرے صحابی بننا ہے تو تمہیں اس طرح سے بنا، اور میں نے ایک چوز کیا ان لوگوں کو۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن کے لشکر سے لوگ آ رہے تھے حسین کے لشکر کی طرف، حسین کے لشکر سے کوئی نہیں گیا دشمن کی طرف۔ اور ایک چھوٹی سی بات میرے نزدیک تو بہت بڑی ہے، شاید ایک چھوٹی سی 2 لفظوں میں اس کو بیان کرتی ہوئی جاؤں کہ جب عاشور کی رات تھی نا، تو اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے بتی بجھا دی تھی، لائٹ آف کر دی تھی اور کہا تھا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حسین نے کیا لفظ بیان کیے تھے؟ آپ کو پتہ ہے امام حسین نے کیا لفظ بیان کیے تھے؟ امام حسین نے بولا تھا کہ جس کی بھی گردن پر حقوق الناس ہے وہ حسین کے ساتھ نہ رہے، وہ چلا جائے۔ یعنی کہ جب میں نے یہ سنی نا حدیث اور جب میں نے ہسٹری میں پڑھا، میں شوق ہو گئی۔ یعنی کربلا میں امام نے جن صحابیوں کو چوز کیا ان کی گردن پر حقوق الناس نہیں تھے، وہ بڑے فرما بردار تھے، وہ کام کرتے تھے، کہتے تھے، بولتے تھے جو امام حسین علیہ السلام کہتے تھے۔ ہاں مومنات، ایک چھوٹی سی بات بیان کروں آغا پناہیان کی، کہ آغا پناہیان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو آغا پناہیان نے بیان کی، میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ آغا پناہیان کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ یوسف کو کہا ہے احسن القصص، احسن القصص کہا ہے نا، کہ حضرت یوسف کا جو قصہ ہے وہ سب سے خوبصورت ترین قصہ ہے، کیوں اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، کیوں اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ احسن القصص ہے؟ تو یہاں پر آغا پناہیان اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کہتے ہیں اس کو احسن القصص؟ کیونکہ یہاں پر جناب زلیخا اور یوسف کی سٹوری ہے، یا جناب زلیخا نے حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا، یا حضرت یوسف کی پاکیزگی تھی، یا حضرت یوسف کا حسن تھا، یا حضرت یوسف کا قید خانہ تھا، یا حضرت یوسف کی استقامت تھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر تھا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے دیکھا اس لیے نہیں کہتے۔ کتنے ایسے یوسف ہیں جن کو کنووں میں پھینکا گیا، کتنے ایسے یوسف ہیں جن کو زندانوں میں ڈالا گیا، کتنے ایسے یوسف ہیں جو اپنے حسن میں مشہور ہیں، کتنے ایسے یوسف ہیں جو بہت صابرین ہیں، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اس کو احسن القصص ایک الگ وجہ سے کہا گیا، ایک خاص وجہ، وہ یہ ہے کہ اس وقت جناب یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اپنے بیٹے کا انتظار نہیں کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت کے امام تھے، اور وقت کا امام انتظار کر رہا ہے اپنے ماموم کا۔ یہاں پر بتاتے اس لیے احسن القصص کہا گیا کیونکہ امام اپنے ماموم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ ایک محبت کی نشانی بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھو کہ جب حضرت یعقوب کے پاس یوسف کا کرتا آتا ہے نا، دور سے آتا ہے، تو حضرت یعقوب کو پہلے سے اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم جب سچے دل سے اپنے امام کو چاہتے ہیں، ہم اپنے امام سے عشق کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ امام پر نثار کر دیتے ہیں نا، تو اس وقت جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں، اس وقت جب ہم اپنے قدم امام کی طرف بڑھاتے ہیں نا، تو ہمارے وقت کے امام کو، چاہے وقت کا امام ہے، یہ میرا مولا حسین ہے، اس کو ہماری خوشبو آ جاتی ہے، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو کہ وقت کے امام نے اپنے ماموم کے کرتے کو آنکھ پہ رکھا، اور آنکھ پہ رکھتے ہی اس کی نظر واپس آ گئی، اس کی روشنی واپس آ گئی۔ تو سوچو کہ جو ماموم اس قدر فرمانبردار ہوگا، جو اس قدر پاک ہوگا، تو امام کی آنکھ کو کس قدر ٹھنڈک ملتی ہوگی۔ یہاں اتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ جب عاشور کا وقت آیا تھا تو سب شہید ہو گئے۔ فرشتہ آیا امام حسین کے پاس، خدا نے امام حسین کو پیغام بھیجا، کہا اے حسین واپس چلے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو تم واپس چلے جاؤ، اگر تم شہید نہیں ہونا چاہتے تو ہم تمہیں شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اے حسین آپ واپس چلے جاؤ، جو چاہو گے ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کے رتبے میں سے ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا رتبہ جس قدر ہم نے بلند رکھا ہے وہ بلند ہی رہے گا، آپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اے حسین اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو۔ لیکن حسین نے کیا کہا خدایا حسین اس زندگی کو نہیں طلب کرتا، حسین کو وہ زندگی نہیں چاہیے جو اس کے مامون کے بغیر ہو، جو اس کے اصحاب کے بغیر ہو۔ حسین چاہتا ہے کہ جہاں اس کے اصحاب کے جسم پڑے ہو، جہاں ان کے اصحاب کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، وہاں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ہاں مومنات، ہمارے امام اپنے ماموم سے شدت سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین کے لیے ملتا ہے نا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ جب عمار شہید ہو گئے تھے تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، امام علی علیہ السلام آتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں این عماری، کہاں ہے میرا عمار، کہاں ہے میرا عمار۔ تو وقت کا امام ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور وقت کا امام ہمیں کس قدر چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑے سے رجز جو لفظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا امام کے جو صحابی تھے حبیب ابن مظاہر، ان کے بارے میں بیان کروں کہ ان کے اندر کیا ایسی کوالٹی تھی کہ امام حسین نے حبیب کو چوز کیا۔ میں صرف پوائنٹ پہ آؤں گی، میں تھوڑے سے لفظوں کو بیان کروں گی۔ حبیب جب آتا ہے نا دشمنوں کے سامنے، تو حبیب دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر رجز پڑھتا ہے اور اس میں پورا کلیئر بتا دیتا ہے کہ اے لوگو تم کیا ہو اور حبیب کیا ہے۔ یہاں پر جب امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی تھی نماز کے لیے، تو ایک لعین نے کہا تھا اے حسین تو نماز پڑھ رہا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت حبیب نے جواب دیا تھا کہ اے لعینو، تم کہہ رہے ہو کہ حسین تیری نماز قبول نہیں ہوگی، جس کے نانا کی زبان سے تم نے قرآن لیا، جس کے نانا کی زبان سے تم نے اللہ کو پہچانا، جس کے نانا کی نماز تم پڑھ رہے ہو، جس طرح سے محمد نے نماز پڑھی، اللہ نے اسی نماز کو ہمارے اوپر واجب کر دیا، جس طرح سے اسی محمد نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، اس حسین کے لیے تم بول رہے ہو کہ حسین تیری نماز قبول نہیں ہوگی، نماز تو تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ ہاں مومنات، جب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں نا تو رجز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انا حبیب و ابی مظہر، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں لنحن ازکا منکم و اطہرو، اے لعینو جان لو ہم تم سے زیادہ پاک ہیں اور ہم تم سے زیادہ زکی ہے اور صاف ہے، مطہر ہے، پاک ہے۔ انتم عد عدت و اکثر، بھلے تم لوگ تعداد میں زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو ہم سے، لیکن ہمارے ایمان تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ، یہاں کہتے ہیں وَأَنْتُمْ
عدت و اکثرو، اور پھر آگے کہتے وَنَحْنُ أَهْلُ حُجَّةٍ وَأَطْهَرُوا، ہم حجت رکھتے ہیں، تم عدد میں زیادہ ہو، ہم حجت رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، استدلال رکھتے ہیں، ہمارے پاس پروف ہے، ہم بغیر پروف کے نہیں آئے ہیں، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کی تعداد ہے جو کہ عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انتم اندر، پھر کہتے ہیں کہ انتم، یہاں پر پھر فرماتے ہیں انتم اندر الوفاء اغدرو، تم لوگ اپنی وفا سے غداری کر گئے، تم نے جو وعدے کیے تھے نا ان کو غلط کر دیا۔ اور پھر یہاں حبیب کہتے ہیں کہ نحن اوفا منکم واسبر، اور یہاں پر حبیب کہتے ہیں واتقا، ہم تم سے زیادہ وفا کرنے والے، صبر کرنے والے، تقوی رکھنے والے، حجت رکھنے والے، پاک اور پاکیزہ ہیں، ہم پاک ہیں، اس لیے تو حسین کے نزدیک تم نجس ہو، رجس ہو، اس لیے تو حسین سے دور ہو۔ ہاں مومنات، یہ حبیب ابن مظاہر وہی ہیں جس کو حسین شدت سے چاہتے ہیں۔ ہاں زاداران امام، جب وقت آیا کہ حبیب نے جب یہ شعر پڑھے اور اس کے بعد جو رجز پڑھے تو نہ جانے کتنے لعینوں کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرتے ہوئے حبیب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حبیب کو ایسی ضربت لگتی ہے کہ حبیب کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی حبیب کمزور پڑتے ہیں تو حبیب کو پھر دوبارہ سے ایسی ضربتیں لگتی ہیں، بالآخر حبیب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں۔ ایک تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، اور جیسے ہی حبیب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں نا تو لعین حبیب کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک لعین ہے حسین بن طبیب، وہ حبیب پر ایسا حملہ کرتا ہے، اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ حسین آتے ہیں حبیب کے لاشی کے اوپر، اور جب حسین حبیب کے لاشی کے اوپر آتے ہیں نا تاریخ لکھتی ہے حد الحسین، حسین ٹوٹ گئے۔ یہاں پر حسین کچھ لفظ بولتے ہیں حبیب کے لیے، وہی لفظ جو حسین نے اصغر کے لیے بولا تھا۔ کیا بولتے ہیں حسین کہتے ہیں خدایا حسین کے لیے قربانی آسان ہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو، تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین، آمین یا رب العالمین، وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔